الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم عمر گلوں کی 2 دن جس میں یہ بھی قیامت بیت گئی دست ہوس نے نوچے لاکھوں شاخوں پر مرجھائے کم آہ یہ ظالم تلخ حقیقت جتنے سفینے غرق ہوئے اکثر اپنی موج میں ڈوبے طوفان سے ٹکرائے کم راہ روی کا سب کو دعویٰ سب کو غرور عشق و وفا راہ وفا پر چلنے والے ہم نے لیکن پائے کم دھیمی دھیمی چال سے ہم کو راہ گزر طے کرنی ہے ناز تھا جن کو تیز روی پر منزل تک وہ آئے کم مجھ سے شکایت دنیا بھر کو شدت غم میں رونے کی لیکن مجھ کو اس کا رونا آنکھ میں آنسو آئے کم صرف یہی ایک طریقہ دنیا میں خوش رہنے کا دست تمنا کھینچے زیادہ دامن دل پھیلائے کم صبر و سکو کی دنیا لوٹے حسن دکھا کر جلووں کو عشق مگر خود شب بھر تڑپے اوروں کو تڑپائے کم عشق ادب کا نام کیفی یہ بھی ادب میں شامل ہے جس کی محبت دل میں بسی ہو اس کی گلی میں جائے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 نعمتیں امت میں منتقل ہوئیں ایک کو کہتے ہیں تعلیمات نبوی اور دوسری کو کہتے ہیں کیفیات نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھایا بتلایا یا سمجھایا اس کو تعلیمات نبوی کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں جو رضا تسلیم توکل والی نعمتیں تھیں ان کو کیفیات نبوی کہتے ہیں تو یہ دونوں نعمتیں امت میں منتقل ہوئیں صحابہ کرام مرج البحرین تھے ان دونوں نعمتوں کے حامل تھے دونوں نعمتیں یکجاں ان کے اندر موجود تھیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں نعمتیں الگ ہوتی چلی گئیں اور کچھ حضرات تعلیمات نبوی کے وارث بن گئے جن کو ہم علماء کرام کہتے ہیں اور کچھ کیفیات نبوی کے وارث بن گئے جن کو ہم مشائخ کہتے ہیں اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ پہلے زمانے میں ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا جو ساری بیماریوں کو خود ہی چیک کیا کرتا تھا ہر طرح کی بیماری کی دوا دے دیتا تھا پھر تفصیلات بڑھتی گئیں بیماریاں بڑھتی گئیں تو ہر چیز کا الگ الگ ڈاکٹر ہو گیا یہ جلد کا ڈاکٹر ہے یہ آرتھوپیڈک سرجن ہے یہ آنکھ کا ڈاکٹر ہے اسی طرح شروع میں یہ دونوں نعمتیں ایک ہی جگہ سے مل جاتی تھیں جب تفصیلات بڑھ گئیں تو یہ دونوں نعمتیں الگ الگ ہو گئیں لیکن یہ رہیں گی قیامت تک
کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ تعلیمات نبوی یا کیفیات نبوی میں سے کوئی ایک نعمت ختم ہو گئی، یہ قیامت تک رہیں گی۔ تو جو تعلیمات نبوی کے وارث ہیں ان کو علماء کہا جاتا ہے، اور جو کیفیات نبوی کے وارث ہیں ان کو مشائخ کہا جاتا ہے۔ جن جگہوں پر تعلیمات نبوی کو پڑھایا جاتا ہے ان کو مدارس کہتے ہیں، اور جہاں کیفیات نبوی کو سکھایا جاتا ہے اس کو خانقاہیں کہتے ہیں۔ جو طریقہ تعلیمات نبوی سکھانے کا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں، اور جو کیفیات نبوی سکھانے کا طریقہ ہے اس کو طریقت، احسان، تزکیہ نفس اور تصوف و سلوک کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصوف و سلوک یہ کیا ہے؟ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل اور جامع دین لے کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے وہ 4 حصوں پر مشتمل تھا: عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ تو عقائد کے اندر ایمانیات یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر کے اوپر جو ایمان لایا جاتا ہے اس کو عقائد کہتے ہیں۔ اور معاملات کے اندر حقوق العباد آ جاتے ہیں، والدین کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، بچوں کے حقوق، انسان کے استاد کے حقوق، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اور تیسرا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دین کا جو حصہ ہے اس کو معاملات کہتے ہیں، عبادات کہتے ہیں، اور اس کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ شامل ہے۔ اور چوتھا حصہ ہے اخلاقیات۔ اس اخلاقیات کے اندر انسان اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے کردار کو، سیرت کو اچھا کرتا ہے، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی اخلاقیات کو تصوف و سلوک کہا جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں وہ 4 بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہی رب ہے جس نے ان میں امیین میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض تھے، فرائض رسالت تھے، وہ 4 تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے تھے۔ ان آیات کو سن کر جب کوئی شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آتا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا فریضہ پورا کرتے اور اس شخص کو اپنی تربیت میں لے کر اللہ کا ذکر سکھاتے اور اس کی طبیعت اور رجحان کے مطابق اس کی اصلاح فرماتے۔ جب اس کی اصلاح ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تیسرا فریضہ تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ اس کے سامنے پڑھتے، اور چوتھا فریضہ کہ اس کی پھر تشریح کیا کرتے تھے۔ تو یہ 4 فرائض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد تھے، اور ان 4 میں ایک تزکیہ بھی شامل ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ کی اہمیت کتنی ہے، کہ انسان کو اپنا من صاف کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی۔ اللہ رب العزت نے وہ دعا من و عن انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں نقل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا
منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وہی 4 مقاصد اس آیت میں بیان ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے دوسری جگہ جب اپنے محبوب کو مبعوث کرنے کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس میں تزکیے کا تذکرہ 4تھے نمبر پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب خود اپنے محبوب کے مبعوث ہونے کا تذکرہ فرمایا تو تزکیے کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا۔ تو حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ان کی دعا کو تو اللہ نے من و عن نقل فرما دیا، لیکن جب خود تذکرہ کیا تو تزکیہ دوسرے نمبر پر اس کا تذکرہ کر کے اہمیت بتلا دی کہ تزکیے کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا من کتنا صاف کرنا چاہیے۔ آج بعض معترضین، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تصوف و سلوک کا لفظ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ملتا، تابعین کے دور میں نہیں ملتا، تبع تابعین کے دور میں نہیں ملتا، یہ بعد کی پیداوار ہے۔ تو ایسے معترضین سے یہ سوال کریں گے کہ اگر ہم نماز، جس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اس کو ہم نماز کہہ دیں، اور اگر ہم صوم کو روزہ کہہ دیں، تو کیا ان الفاظ کے بدلنے سے اس کی حقیقت بدل جائے گی؟ اس کا مقصد بدل جائے گا؟ جب نہیں بدلے گا تو اسی طرح جب تزکیے کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، لفظ بدل دینے سے اس کی اہمیت تو کم نہیں ہو جاتی۔ آج ہم اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے تصوف و سلوک کہہ دیتے ہیں، یہ ہم سمجھنے کے لیے بات کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ایک اصطلاح پڑ گئی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہی لفظ قرآن میں ہونا چاہیے۔ تصوف و سلوک جو کام کرتا ہے وہ تو قرآن مجید میں موجود ہے نا، کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے قلب کا تصفیہ کرے۔ تو اس لیے اس لفظی تکرار میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ بھئی وہ نام قرآن میں دکھاؤ، وہ نام حدیث میں دکھاؤ۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ مقصد دین کا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس نام میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب آگے دیکھیں، یہ تصوف و سلوک انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ بہت اہم تصوف و سلوک کام کرتا ہے انسان کی زندگی میں۔ ہم اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہم ایمان جو لائے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں ایمان لائے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، آپ کے رسولوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، تو اس ایمان کے لانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا مقصد قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جب میرا بندہ ایمان لے آتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کے دل میں میری محبت شدید ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ اللہ کی شدید محبت اسی کے دل میں ہوگی جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا محبت بھی شدید نہیں ہوگی۔ تو ایمان لانے کا مقصد کیا بیان فرمایا کہ میری محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ ایمان لانے کا مقصد ہے۔ اب یہی سوال ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب آپ بتا دیجئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا یا اللہ کے لیے کسی کو منع کیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو ہر چیز میں اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا شامل حال ہونی چاہیے، تب ایمان مکمل ہوگا۔
اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 خصلتیں جس انسان کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، اور دوسرا فرمایا وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ لوگوں سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت رکھے، اور تیسرا فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ کفر کی طرف لوٹ جانے کو ایسا ہی برا جانے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایمان لانے کا مقصد یہی بتایا کہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ جو کام کرو، جو عمل کرو، اس میں تمہارا مقصد اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا ہو۔ اور یہ اللہ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ یہ تصوف و سلوک سے نصیب ہوگی۔ شدت سے جو محبت ہوتی ہے نا، جب تک انسان کے من کا تزکیہ نہیں ہوگا یہ محبت شدید نہیں ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ محبت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ محبت قلبی میلان کو کہتے ہیں، دل کی چاہت کو محبت کہتے ہیں۔ تو محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے یا دماغ میں؟ محبت دل میں ہوتی ہے نا۔ تو جس دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کے محبوب کی محبت ہو، تو کتنا ضروری ہے اس دل کو صاف کرنا۔ اور وہ دل کیسے صاف ہوگا؟ تزکیے کے ذریعے صاف ہوگا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ تزکیے کی کتنی اہمیت ہے۔ محبت معانی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ انسان الفاظ سے نہیں سمجھا سکتا کہ محبت کیا ہے، یہ پریکٹیکل چیز ہے، خود پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے، خود سیکھ کے خود اس کو انسان تجربہ کرتا ہے۔ دوسرا جتنا مرضی بیان کرتا رہے، بولتا رہے، کچھ نہیں پتہ چلے گا جب تک انسان تزکیہ کر کے اس محبت کی مٹھاس کو محسوس نہ کر لے۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا، مثال شمع اپنی ذات کو پگھلانا پڑتا ہے، بہت مشکل ہے ہمدم ظلمتوں کا نور ہو جانا۔ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی اللہ کی محبت نہیں نصیب ہو جاتی، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ شریعت راستے کا نام ہے اور سلوک اور طریقت اس کے اوپر چلنے کا نام ہے۔ اب راستہ تو موجود ہے، چلنا کس طرح ہے؟ اس کے اوپر چلنا تو پڑے گا نا۔ تو شریعت راستے کا نام ہے اور تصوف اس کے اوپر چلنے کا نام ہے۔ یاد رکھیں تصوف کلیتاً اسلام ہے، اسلام کی روح ہے، اسلام کا حسن و جمال ہے، تصوف و سلوک اسلام کا کمال ہے، الا للہ الدین الخالص کی تصدیق ہے، الی ربک قدحا فملاقی کی تفسیر ہے، وتبتل الیہ تبدیلا کی تعمیل ہے۔ تصوف شریعت سے الگ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، بلکہ تصوف تقوی اور اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو زیب تن کر کے اخلاص کے ساتھ قولاً فعلاً حالاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ ہے۔ تو یہ تصوف ہے، یہ کوئی اسلام سے دین سے الگ چیز نہیں ہے، یہ شریعت کی ہی باندھی ہے، شریعت کے ہی ماتحت ہے، الگ چیز نہیں ہے۔ تو شریعت راستے کا نام ہے، تصوف اس پر چلنے کا نام ہے،
اور جو انسان اس راستے پر چل رہا ہو اس کو سالک کہا جاتا ہے، اس کو مرید کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو سالک ہوتا ہے یہ سلوک کے راستے پر چلتا ہے، اسی کو صوفی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انسان اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے اس راستے پر چلتا ہے، کیونکہ سالک سمجھتا ہے کہ میری زندگی ایک ہیرا ہے جس کو تراشنا میرا کام ہے، کیونکہ رب کائنات نے حضرت انسان کو کہیں جاعل فی الارض خلیفہ سے خطاب کیا، کہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا کا تاج پہنایا، اور کہیں فضلنا کا ہار گلے میں ڈال کر عزت افزائی کی۔ اس لیے سالک ہمیشہ الست بربکم کے میثاق کو پیش نظر رکھتا ہے، انابو الی اللہ کی جماعت میں شامل ہوتا ہے، ففروا الی اللہ کے حکم پر لبیک کہتا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ کے مطابق اخلاق خداوندی سے متخلق ہو کر اور اوصاف محمدی سے متحلی ہو کر زندگی گزارتا ہے، وتبتل الیہ تبدیلا کے راستے پر چلتا ہے، قد افلح من زکاہا سے حوصلہ افزائی پاتا ہے، وقد خواب من دساہا سے عبرت پکڑتا ہے، واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنت ہی المأوى سے متاثر ہو کر ہوائے نفس کی گردن پر مجاہدے کی چھری پھیرتا ہے، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی بشارت سے از خود رفتہ ہو کر آگے بڑھتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کے آب حیات میں غوطے لگاتا ہے، صبغت اللہ کے رنگ میں رنگین ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے حصار میں محفوظ اور متمکن ہو کر تاج قبولیت سے سر بلندی پاتا ہے، لہم البشرا کی بشارت پاتا ہے، الی ربک منتہاہا اور ورضوان من اللہ اکبر کی منزل پر پہنچ کر دم لیتا ہے۔ یہ سالک ہوتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رندوں کو بھی معلوم ہے صوفی کے کمالات، ہر چند کے مشہور نہیں ان کے کرامات، خود گیری و خودداری و گلبانگ ان الحق، آزاد ہو سالک تو ہیں یہ اس کے مقامات، محکوم ہو سالک تو یہی اس کا ہمہ اوست، خود مردہ و خود مرقد و خود مرگ مفاجات۔ تو جب انسان سالک بن کر راہ سلوک پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ مقامات عطا فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، سالک کے اندر سب سے اہم چیز، ضروری چیز اس کا اخلاص ہوتی ہے۔ جتنا اخلاص کے ساتھ سالک اس سلوک کو سیکھتا ہے اتنا اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی رحمت فرماتے ہیں، اتنا اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سالک اخلاص کے ساتھ تو لگا نہیں رہا، پھر سالوں گزرنے کے بعد ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بھئی آپ اپنے اخلاص کو دیکھیں، آپ اپنے دل کی نیت کو دیکھیں، جب آپ اخلاص کے ساتھ آئیں گے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے دل کا برتن خالی چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کسی کی محنتوں کو رد نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اوپر رحم فرماتے ہیں۔ شیخ کے کہنے کے مطابق زندگی لگانی پڑتی ہے، یہ کوئی 1 2 سال 4 سال کے سودے نہیں ہوتے، یہ زندگی کا سودا ہوتا ہے کہ شیخ کو زندگی دینی پڑتی ہے، زندگی لگ جاتی ہے اپنے نفس کو سنوارنے میں، اپنے قلب کو بنانے میں۔ آج آپ کے سامنے مختصر ایک سالک کا تذکرہ کر دوں۔ ابھی 2 دن قبل ہمارے ایک بہت ہی محترم حضرت حاجی محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ پوری زندگی اپنے شیخ کے حکم کے مطابق انہوں نے کام کرنے میں لگا دی۔ عام طور پر سالک آتا ہے، کچھ عرصہ شیخ کی صحبت میں رہتا ہے اور پھر اپنے علاقے میں جاتا ہے، پروگرام کرتا ہے، بیانات کرتا ہے۔ اس کی چاہت ہوتی ہے میرا کام زیادہ ہو جائے، میری جماعت بڑی ہو جائے، مجھے جاننے پہچاننے والے زیادہ ہو جائیں۔ لیکن حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، میرے شیخ نے مجھے کام سونپا ہے کہ آپ نے مکتبۃ الفقیر کے اندر کتابوں کا کام کرنا ہے۔
وہ فرمایا کرتے تھے اب میں بیانات نہیں کروں گا، میری روحانی ترقی اسی کے اندر ہے، اور اسی کے اندر کرتے کرتے آخر کار وہ اللہ کو اپنی جان دے بیٹھے۔ وہ سمجھتے تھے اسی کام میں جو شیخ نے مجھے حکم دیا ہے اسی میں ہی میرا روحانی ترقی ہے، اس لیے ان کو زیادہ بیانات کرتے نہیں دیکھا گیا، نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے مریدین زیادہ ہوں، میرا حلقہ احباب بڑھ جائے۔ فرمایا کرتے تھے نہیں، میں اپنے کام سے خوش ہوں۔ ایک مرتبہ والد صاحب کے پاس تشریف لائے، ساتھ میں ایک دوسرے ملک کا آدمی بھی تھا، تو والد صاحب نے پوچھا حاجی صاحب اس کو کہاں سے لے آئے؟ تو حاجی صاحب کبھی کبھی ازراہ تفنن کوئی بات کر دیا کرتے تھے، تو والد صاحب نے جیسے ہی پوچھا حاجی صاحب اس کو کہاں سے لے آئے، کہنے لگے حضرت اس کو پیر نہیں مل رہا تھا، مجھے کوئی مرید نہیں مل رہا تھا، میں نے کہا میرے سے بیعت ہو جاؤ، اب اس کو پیر مل گیا، مجھے مرید مل گیا۔ تو سالک اخلاص سے کام کرتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ان سے عرض کیا کہ حاجی صاحب آپ کی زندگی کے بعد آپ کی حالات زندگی لکھی جائے گی تو اس کتاب کا نام کیا ہونا چاہیے؟ تو فوراً کہنے لگے فقیر کی شوخیاں۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنے شیخ کے حکم کے مطابق اخلاص سے لگا دی، اس کو سالک بولتے ہیں۔ سالک ایسا ہوتا ہے وہ پھر دائیں بائیں نہیں دیکھتا کہ شیخ نے جو کام کہا وہ سیکنڈ پرائورٹی پر لاؤں گا، میں اپنے کام، اپنے بیانات، اپنے ترتیب میں فرسٹ پر، میری وہ پرائورٹی زیادہ ہے۔ وہ پھر کہتا ہے باقی سب کام دوسری طرف، جو میرے شیخ نے کہہ دیا بس وہی ہے۔ وقت جب دوستی کی داستان سنائے گا، ہمیں بھی کوئی چہرہ خوب ستائے گا، بھول جائیں گے زندگی کے ہر غم، جب آپ کے ساتھ گزرا ہر پل یاد آئے گا۔ حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جن ملکوں میں میں نہیں پہنچا یا بعد میں پہنچا، حاجی صاحب نے کتابوں کے ذریعے میرا فیض وہاں پہلے ہی پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کام لیا اور آخری دم تک اسی کام میں لگے رہے، اپنے بیٹوں کو بھی یہی وصیت کی کہ تم نے یہی کام کرنا ہے۔ اور پھر اللہ نے کیسی موت دی، بالکل آخری وقت تھا، 5 مرتبہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ کبھی بن سنور کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے، میرے دل کو داغ لگا گئے، یہ نیا شگوفہ دکھا گئے۔ کوئی کیوں کسی کا لبھائے دل، کوئی کیا کسی سے لگائے دل، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ میرے پاس آتے تھے دم بدم، وہ جدا نہ ہوتے تھے ایک دم، یہ دکھایا چرخ نے کیا ستم کہ مجھ ہی سے آنکھ چرا گئے۔ بہرحال اللہ ان کے آگے کی منزلوں کو آسان فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ تو اپنی منزل مقصود پا گئے، اب جو ہم پیچھے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے دل کو سنوارنا ہے، اپنے تزکیہ کرنا ہے، اپنے باطن کو سنوارنا ہے۔ اب یہاں پھر سوال پیدا ہوگا کہ اس میں شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ انسان اپنا تزکیہ خود کر لے، کسی کے صحبت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیں انسان بغیر کسی مرشد و شیخ کے اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اپنے علم اور فہم سے کوئی انسان اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرات صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید سن کر آپ کی سنتیں معلوم کر کے خود اپنا تزکیہ کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا، اور یہی سلسلہ صحابہ کرام سے آگے چلا۔ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں یہ انسان کو انسان نہیں بنا سکتی، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ تو انسان فقط کتابوں سے نہیں کامل بن سکتا۔ حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھلا نیری کتابوں سے بھی کوئی کامل و مکمل ہوا؟ موٹی بات ہے کہ بلا درزی کے پاس بیٹھنے کے سوئی کو پکڑنے کا انداز بھی نہیں آتا، بلا خوش نویس کے پاس بیٹھنے اور بلا قلم کی گرفت اور کشش دیکھے ہرگز کوئی خوش نویس نہیں بن سکتا۔
اسی طرح کسی کامل کی صحبت کے بغیر کوئی انسان کامل نہیں بن سکتا۔ جو اہل دل سے ملتے ہیں کبھی بد دل نہیں ہوتے، وہ تائب ہو کے رہتے ہیں اگر کامل نہیں ہوتے۔ جو اہل دل سے اپنا دل ملانے پر نہ ہو مائل، وہ دل رکھتے ہوئے تا عمر اہل دل نہیں ہوتے۔ اس لیے اہل دل کے پاس جانا پڑتا ہے۔ حضرت شاہ مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ کوئی کمال بدون استاد کے حاصل نہیں ہوتا، تو کوئی جب راہ طریقت میں آنے کی توفیق ہو تو استاد طریق کو ضرور تلاش کرے، جس کی فیض تعلیم اور برکت صحبت سے مقصود حقیقی تک انسان پہنچ جائے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ شیخ کی صحبت میں ضرور آئے۔ آپ دیکھیں نا، یہ ایسا راستہ ہے کہ جس میں شیطان ہر لمحے انسان کو بہکا رہا ہے۔ اس نے تو قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان کو بہکاؤں گا، اس نے قسم کھا لی تھی۔ اب ظاہری بات ہے، شیطان ہر لمحے ہمیں بھٹکا رہا ہے، بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، تو ہم کیسے بچیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شیطان کے حملوں سے وہ لوگ بچیں گے الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے مخلص لوگ ہوں گے۔ تو اگر ہم بھی شیطان کے داؤ سے بچنا چاہتے ہیں تو مخلصین کی صحبت میں آنا پڑے گا، اور ان سے وہ گر سیکھنا پڑے گا جس گر سے وہ شیطان کے داؤ سے بچے ہوئے ہیں۔ اس کے بغیر انسان شیطان کے داؤ سے نہیں بچ سکتا۔ تنہا نہ چل سکیں گے آپ محبت کی راہ میں چل رہا ہوں ذرا میرے ساتھ آئیے۔ تنہا انسان نہیں چل سکتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو مرشد کو منتخب کر لے، کیونکہ بغیر مرشد کے طریقت کا یہ سفر بے پناہ آفات اور خوف و خطرات سے بھرا پڑا ہے۔ خبردار، ایک ایسے راستے پر جس پر تو پہلے کبھی نہیں گیا تنہا نہ چل، راہبر کی طرف سے روح گردانی نہ کر۔ ہر وہ آدمی جو بغیر مرشد کے اس راستے پر چلا ہے وہ شیاطین کے ہاتھوں گمراہ ہوا ہے اور گمراہی کے کنویں میں جا گرا ہے۔ اے کم عقل، اگر مرشد کا سایہ تجھ پر نہیں تو شیطان کی آوازیں تجھے گمراہ کر دیں گی۔ انسان جب اس راستے میں چلتا ہے، اس طرح کی واردات ہوتی ہیں، ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی مجھے آگے کیا کرنا ہے، مجھے کس طرح اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا، حدیث مبارکہ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوا گزر رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا حنظلہ کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ تو میں نے عرض کیا کہ وجہ یہ ہے کہ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور جہنم کی یاد دلاتے ہیں تو ہماری ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ جیسے ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم دنیاوی کاروبار اور اپنے بچوں میں چلے جاتے ہیں تو اس نصیحت میں سے بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یہی کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور یہ بات عرض کی کہ اللہ کے محبوب آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، کیفیات اتنی اچھی ہو جاتی ہیں کہ جیسے گویا جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم آپ سے دور ہوتے ہیں تو ہمیں وہ کیفیت نظر محسوس نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس کیفیت میں میرے پاس ہوتے ہو تو یقین جانو فرشتے تمہاری مجلسوں میں، تمہارے راستوں میں، تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں، لیکن اے حنظلہ وقت وقت کی بات ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ آپ حضرات نے سنی، اگر صحابہ کرام جیسی شخصیات، اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت اپنی کیفیت کو خود نہیں سمجھ پا رہی تھی، کسی نہ کسی مرشد کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو ہم کیسے اپنی کیفیات کو سمجھ لیں گے؟ ہم کیسے اپنی اصلاح کروا لیں گے؟ تو اس لیے مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔
اور یاد رکھیں یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مرشد کی ضرورت ہے، شیخ کے پاس آؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کا قرب تلاش کرو۔ یہ جو وسیلہ ہے لفظ، اس کی لغوی تشریح علماء نے فرمائی الوسیلۃ فی الاصل ما یتوسل بہ الی شیء ویتقرب بہ الیہ، وہ چیز جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل ہو جائے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں جی قرآن مجید کی اس آیت میں وسیلہ سے مراد ایمان ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خطاب ہی ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے، تو جب خطاب ہی ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے تو ان کو کیوں کہا جائے گا کہ ایمان تلاش کرو؟ بعض حضرات کہتے ہیں جی وسیلہ سے مراد تقوی ہے، وہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا اتقوا اللہ، جب تقوی کے الفاظ فرما دیے ساتھ ہی تصریح کر دی، ہدایت کر دی، تو اس کا مطلب ہے وسیلہ سے مراد تقوی بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وسیلہ سے مراد اطاعت، عبادت اور نیک اعمال ہیں، تو ان کی یہ رائے بھی درست نہیں، کیونکہ ساری بات وجاہدوا فی سبیلہ کے اندر اللہ نے بیان فرما دی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک آنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں وسیلہ سے مراد مرشد کی بیعت ہے، شیخ کامل ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سالکان راہ طریقت نے وسیلہ سے مراد مرشد لیا ہے، پس حقیقی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ اور ریاضت سے پہلے تلاش مرشد بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سالکان طریقت کے لیے یہی قاعدہ مقرر فرمایا، اس لیے مرشد کی رہنمائی کے بغیر اس کا ملنا شاذ و نادر ہی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے مرشد کو تلاش کیا جائے، اور اسی چیز کو علامہ اقبال اس طرح بیان کرتے ہیں دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان کسی شیخ کے پاس جائے، کسی کو اپنا مرشد، اپنا رہنما، اپنا شیخ بنائے، اور اس میں یہ بھی دیکھ لے کہ وہ شیخ کامل ہو، کیونکہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے باپ داداؤں کے نام پر پیری مریدی کر رہے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ باپ دادا تو بہت بڑے بزرگ اللہ والے تھے، آگے اولاد نے نہیں سیکھا، اب انہی کے نام کے ڈنکے بجا کر اپنی گدی چلا رہے ہیں۔ تو ایسے پیروں سے اتنا ہی کہوں گا کہ خاموش گدائی کا یہ نقشہ کب تک لوٹو گے تم اس آڑ میں دنیا، کب تک کچھ اپنی صفات و ذات پر بھی ارشاد، اجداد کی عظمتوں کا چرچا کب تک ان کے نام پر یہ سلسلہ چلے گا؟ خود اپنا تزکیہ کرو، خود سلوک کو سیکھو، اس کے بعد آگے پھر شیخ بن کے سکھاؤ۔ خود سیکھا کچھ نہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے شیخ کامل کی جو نشانیاں ہیں اس میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے کہ واقعی وہ نشانیاں موجود ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے شیخ کامل کی نشانیاں بھی سماعت کریں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے چلے جائیں کہ وہ نشانیاں ہمارے شیخ میں کیسے کیسے پوری ہو رہی ہیں۔ ہم دونوں چیزیں ساتھ چلائیں گے۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو شیخ کامل کی پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی واتبع سبیل من اناب الی، کہ اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو، یعنی کہ اس شخص کی پیروی کرو جو رجوع الی اللہ کرنے والا ہو۔ رجوع الی اللہ کا کیا مطلب؟ رجوع الی اللہ کا مطلب ہے کہ ایسا کامل انسان ہو جو گناہوں سے معافی مانگنے والا ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے والا ہو، حرام کاموں سے اور چیزوں سے بچنے والا ہو، سنن و نوافل کو ادا کرنے والا ہو، اور مکروہات سے بچنے کا اہتمام کرنے والا ہو۔
اس کو شیخ کامل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور نہ پیروی کرو اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ لگا ہوا ہے اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے اور اس معاملے میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے انسان کی پیروی کرو جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے، جو ذاکر ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے شیخ کی طرف کہ رجوع الی اللہ ہو۔ رجوع الی اللہ میں پہلی بات کیا؟ توبہ کرنے والا ہو۔ ہمارے شیخ کی زندگی کا عنوان ہی توبہ ہے، ہر بیان کے آخر میں توبہ، کوئی ان کی مجلس میں آ جائے اس کے اندر توبہ، فون کے اوپر بات ہو رہی ہو آخر میں توبہ کے کلمات، پوری زندگی کا ہی توبہ عنوان ہے۔ بلکہ جب اپنے خلفاء کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بیان ہو، جس بھی عنوان پر ہو، آخر میں توبہ کا تذکرہ ضرور کرنا ہے اور گناہوں سے معافی سب سے منگوانی ہے۔ ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ آپ جب لوگوں کو کلمات توبہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو جیسے آپ نے پڑھایا آمنت باللہ، اب مجمع پڑھ رہا ہے لیکن آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ خود پڑھا، پھر جب مجمع پڑھتا ہے تو آپ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب میں خود پڑھاتا ہوں تو وہ مجمع کو کہتا ہوں توبہ کرو، لیکن خود مجھے بھی تو توبہ کرنی ہے، اس لیے میں اس نیت سے خود دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ہر وقت توبہ، دن میں کتنی مرتبہ توبہ کی جاتی ہے؟ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ، ہر لمحے توبہ۔ رجوع الی اللہ میں دوسری چیز تھی حقوق اللہ کی ادائیگی۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے الحمدللہ میں آج صاحب ترتیب ہوں۔ صاحب ترتیب وہ شخص کہلاتا ہے کہ بلوغت کے بعد 6 نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں، چاہے مسلسل یا متفرق طور پر، اور اگر قضا ہوئی ہوں تو اس نے لوٹایا ہو، اور فی الحال اس کی زندگی میں کوئی نماز اس کے ذمے نہ ہو، پوری نمازیں اس نے ادا کی ہوں۔ حقوق اللہ میں ایسی ادائیگی، اور حقوق العباد کے بارے میں زندگی بھر کوشش رہی کہ حقوق العباد کو پورا کیا جائے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اگر موت کا فرشتہ آج آ جائے تو میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے دل میں سوچا یہ کون سی بڑی بات ہے بھئی، وہ تو جب بھی فرشتہ آئے گا انسان جائے گا، کوئی انکار تھوڑی کر سکتا ہے میں نہیں جا رہا، کوئی کہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ یہ الفاظ کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ کل قرب قیامت میں میرے سے حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ کلمہ وہی انسان کہہ سکتا ہے جس نے حقوق العباد بھی پورے کیے ہوئے۔ آسان نہیں ہے یہ الفاظ کہنا۔ عروج آپ کو خدا ایسا عطا کرے کہ رشک آپ کی قسمت پر عرض و سما کرے، ہر آدمی ہو آپ پہ جان نثار، ہر رشتہ آپ سے وفا کرے، ہر موڑ پہ ہوں فرشتوں کے لشکر ساتھ ساتھ آپ کے، ہر موڑ پر آپ کی حفاظت خدا کرے۔ آگے دیکھیں حرام کاموں سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا۔ رجوع الی اللہ کے اندر ایک چیز بیان کی کہ حرام کاموں سے بچتا ہو شیخ کامل۔ ایک دفعہ میں نے سوال کیا، آپ بھی کہیں گے عجیب و غریب سوال کرتا ہے، کہ آپ نے زمانہ طالب علم میں اسکول کالج یونیورسٹی میں پیپر کے دوران کبھی نقل ماری ہے؟ تو یہ سوال کیا میں نے والد صاحب سے کہ آپ نے پیپروں کے دوران کبھی نقل ماری ہے؟ تو والد صاحب نے فرمایا بچہ میں نے اپنی پوری زندگی کبھی بھی نقل نہیں ماری۔ پھر خود ہی فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں شروع سے ایک بات یہ تھی کہ اگر میں نے نقل ماری تو اس نقل مارنے کی وجہ سے مجھے 2 نمبر زیادہ مل جائیں گے، جب وہ 2 نمبر زیادہ ملیں گے تو میری سند میں زیادہ نمبر لکھے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے میں جب نوکری کے لیے جاؤں گا تو مجھے نوکری جلدی مل جائے گی کیونکہ نمبر میرے زیادہ ہوں گے، میں لائق اسٹوڈنٹ کہلاؤں گا۔ لیکن جو نوکری مجھے مل رہی ہے وہ ان نمبروں کی وجہ سے مل رہی ہے جو میرے جائز نہیں تھے، لہٰذا اس پر جو مجھے کمائی مل رہی ہے وہ بھی جائز نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے میں نے زندگی میں کبھی نقل نہیں ماری۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ مجھے بتانے لگے
کہ آپ کے والد ایک مرتبہ کمرہ امتحان میں امتحان دے رہے تھے، میتھمیٹک کا کوئی سوال تھا، آدھا کر لیا تھا، جواب بھی معلوم تھا، 10 نمبر کا سوال تھا، اتنے میں ان کے کان میں آواز پڑی کہ پیچھے والا اسٹوڈنٹ دوسرے کو بتا رہا ہے کہ اس سوال کا یہ جواب ہے، تو والد صاحب نے پورے 10 نمبر کا سوال چھوڑ دیا کہ اب چونکہ اس کی بات میں نے سن لی کہیں یہ نقل میں شمار نہ ہو جائے۔ کون طالب علم 10 نمبر کا سوال چھوڑ کے آتا ہے؟ فرمایا نہیں، نقل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ میں نے الحمدللہ ساری زندگی حلال کمایا ہے، اور پھر اس عاجز کی طرف دیکھا اور فرمایا بچہ میں نے ساری زندگی آپ لوگوں کو حلال کھلایا ہے، چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے، آنکھوں میں سرور آ جاتا ہے، جب آپ ہمیں اپنا کہتے ہو آنکھوں میں غرور آ جاتا ہے۔ اور تیسری بات تھی کہ وہ سنن اور نوافل ادا کرنے والا ہو۔ جوانی میں ایسا وقت گزارا کہ ساری رات مصلے پر گزرتی تھی، صبح فیکٹری کے لیے نکلتے تھے، کام کاج کرتے تھے، شام کے وقت گھر آتے، گھر والوں کو کچھ ٹائم دیتے، پھر مہمان آئے ہوتے ان کے ساتھ مجلس ہوتی، مراقبہ ہوتا، اس کے بعد رات والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں تو سو جاتی، پھر اس کے بعد آپ کے والد ساری رات مصلے کے اوپر گزار دیا کرتے تھے، اور کتنے سال اسی طرح گزارے۔ بغیر تہجد کے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں نصیب ہو سکتی۔ تہجد محبین کا کام ہے، جو محبت والے ہوتے ہیں نا وہی پڑھتے ہیں۔ ہم مصلے پہ چند منٹ نہیں گزار پاتے، یہ اللہ والے ساری رات گزار دیتے تھے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن مجید میں فرمایا اس انسان کی اتباع نہ کرو جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے ذکر قلبی کے حوالے سے سوال کیا، تو اس وقت حضرت والد صاحب بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت مرشد عالم نے فرمایا اس وقت ان کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، ہر وقت ذکر مراقبہ، گھنٹوں مراقبہ کیا کرتے تھے، وقوف قلبی رکھا کرتے تھے۔ حضرت مرشد عالم بیان فرما رہے تھے، بیان کے دوران فرمایا لوگو تمہیں پتہ ہے ذکر قلبی کس کو کہتے ہیں؟ پھر خود ہی فرمایا نہیں، تمہیں نہیں پتہ ذکر قلبی کس کو کہتے ہیں۔ تو والد صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے کھڑے ہو جاؤ، تو والد صاحب کھڑے ہو گئے، تو حضرت مرشد عالم نے فرمایا اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ ایسا انسان رجوع اللہ کے ساتھ کام کرے۔ دوسری نشانی شیخ کامل کی کہ وہ صاحب بصیرت اور صاحب فراست ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے رسول آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں صرف اللہ کی طرف بصیرت پر، میں اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامل اتباع کرنے والے حضرات ہیں وہ صاحب بصیرت اور صاحب فراست ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست کی دو صورتیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جس پر حدیث کے ظاہری الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی انوارات کی برکت سے اولیاء اللہ کے دل پر لوگوں کے احوال منکشف فرما دیتا ہے، اور جبکہ فراست کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے تجربات کی بنا پر لوگوں کے اخلاق و عادات میں غور کر کے لوگوں کے احوال سے باخبر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ صاحب بصیرت بھی بنایا، صاحب فراست بھی بنایا۔ ایک مرتبہ والد صاحب بیان فرما رہے تھے، بیان کے دوران فرمانے لگے کہ یہ دل اللہ کا گھر ہے، قلب عبد اللہ عرش اللہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دل کو صاف کریں۔ یہ عاجز قریبی بیٹھا تھا، عاجز نے دل میں سوچا دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ خود صاف کر لیں۔
جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا، والد صاحب یوں فرمانے لگے، بعض طلباء کے دل میں خیال آتا ہے دل کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ صاف کر لیں۔ تو بھائی یہ بتائیں کہ اگر کوئی مکان کرائے پر دیا جائے تو اس مکان کی صفائی کرائے دار کے ذمہ ہے یا مالک کے ذمہ ہے؟ تو یہ دل اس دنیا میں ہمیں کرائے پر ملا ہے، اس لیے اس کی صفائی بھی انسان کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے احوال کو منکشف فرما دیتے ہیں، اور بصیرت ایسی کہ کسی دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں، ساتھ والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی کس کی اصلاح ہو رہی ہے۔ تو والد صاحب نے اصلاح کا جو طریقہ اپنایا وہ بیانات کے ذریعے ہے۔ کتنے سالکین ہیں جو کہتے ہیں ہم نے بیان سنا اور ہماری اصلاح ہو گئی، جو باتیں ہمارے دل میں تھیں وہ بیان میں ہمیں کھول کر بتا دی گئی۔ بیانات کے ذریعے اصلاح ہوتی ہے، اور اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے سالکین کو پتہ بھی نہیں چلتا کس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بصیرت ہوتی ہے۔ رسوا کرنا مقصود نہیں ہوتا، اصلاح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ میری رسوائیوں پر آسمان رویا، زمین روئی، میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا۔ بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا۔ ایسی تدبیر اپناتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان کی اصلاح ہو جاتی۔ تیسری نشانی شیخ کامل کی کہ وہ صاحب نسبت ہو، کسی نہ کسی صاحب نسبت بزرگ کی صحبت میں اس نے وقت گزارا ہو، ان سے فیض پایا ہو، باقاعدہ بیعت کی اجازت حاصل کی ہو، ایسے انسان سے بیعت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ طریقت جو ہے پہنچتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بلا شبہ گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چراغ روشن بنایا ہے۔ تو اسلام کی دعوت اور رشد و ہدایت کے لیے جہاں بہت ساری باتیں ضروری ہیں، وہاں اذن الہی بھی بہت ضروری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن کے تحت ہی لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، اور یہی اذن بیعت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے تو آگے بیعت فرمائی، صحابہ کرام نے آگے، اور یہی اذن چلتا چلتا آج ہمارے شیخ تک پہنچا۔ اور انہوں نے باقاعدہ مشائخ کی صحبت میں وقت گزار کر فیض کو پایا ہے۔ 1971 میں حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق قائم کیا، اور 10 سال کا عرصہ ان سے بیعت رہے، اور 10 سال میں اسباق بھی صرف 12-13 طے پائے۔ سال میں ایک سبق ملتا تھا۔ فرماتے ہیں ہمیں لالچ نہیں تھی کہ ہمارا سبق بڑھے، ہمیں بس یہ لالچ تھی کہ ہمیں اصلاح ہو جائے۔ سال کا ایک سبق ملتا تھا۔ آج سالک کو ہفتے کے بعد سبق نہ ملے اس کو بے چینی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ شاید شیخ کی نظر کرم نہیں ہے۔ سالوں لگتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بس رشوت دے دی گئی ہے۔ بعض حضرات تو جو زیادہ قریبی تعلق والا ہو، زیادہ قریب محبت کرنے والا ہو، رشوت کے طور پر بھی اسباق دے دیا کرتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کی اصلاح کریں، اس کی کیفیات کو دیکھیں، اس کے اخلاق کو دیکھیں۔ تو فرماتے ہیں ہم نے 10 سال کا عرصہ حضرت سید زوار حسین شاہ کی صحبت میں پایا۔ ان کی وفات کے بعد پھر حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق قائم کیا، اور پھر تقریباً 10 سال کا عرصہ ان کی صحبت میں گزارا۔ کم و بیش 20 سال مشائخ کی صحبت میں گزارے، اور پھر ان سے بیعت طریقت حاصل کی۔ اور یہی بیعت طریقت کا سلسلہ ہمارے شیخ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ تو شیخ کامل کی چوتھی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ ایسا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، وہ ایسا شخص ہو جس سے بیعت کا تعلق قائم کیا جائے کہ جب اس کے چہرے کو دیکھا جائے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اس کے چہرے پر تقوی کے آثار ہوں، اس کی ظاہری صورت، اس کی گفتار، کردار، طرز عمل اللہ کی یاد دلاتی ہو۔ اب یہ آج اس چیز کے اوپر آپ کو کیا واقعہ بیان کرے، کیا دلیل دی، آپ خود دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ یاد آ رہا ہے کہ نہیں یاد آ رہا؟ یہ شیخ کامل کی چوتھی نشانی ہے۔ شیخ کامل کی 5ویں نشانی کہ وہ صاحب علم ہو،
کیونکہ جاہل کی مثال اندھے کی سی ہے، جو جاہل کی پیروی کرے گا وہ گڑھے میں جائے گا، اندھے کی پیروی کرنے والا گڑھے میں گرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو صاحب علم سے انسان بیعت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایسے شیخ عطا فرمائے جو صاحب علم بھی ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر کے اوپر سورۃ کہف کی تفسیر فرمائی، سورۃ حجرات کی تفسیر فرمائی، سورۃ یوسف کی تفسیر فرمائی، سورۃ یاسین کی تفسیر فرمائی، اور یہ صاحب علم بندہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک ایک کر کے پورے قرآن مجید کی تفسیر مکمل ہو جائے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اوپر انمول حدیث کے نام سے کتاب ہے، حدیث کی تشریح فرمائی۔ دروس شمائل کی طرح اس کے اندر شمائل ترمذی جو ہے اس کے دروس ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے شیخ اللہ نے ہمیں عطا کیے جو صاحب علم ہیں۔ شیخ کی ایک آخری نشانی، چھٹی نشانی، وہ یہ ہے کہ وہ صاحب ارشاد ہو۔ یہ صفت لازمی نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو بہتر ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسے شیخ عطا فرمائے جو صاحب ارشاد بھی ہیں، کہ خطبات فقیر کے نام سے 47 جلدیں بیانات کی چھپ کے آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اولاد کی تربیت کے اوپر، حسن معاشرت کے اوپر، ازدواجی زندگی کے اوپر، روحانی بیماریوں کے اوپر، تصوف و سلوک کے اوپر، اور کتنے متعدد عنوانات کے اوپر خطبات موجود ہیں، تو صاحب ارشاد بھی ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسے کامل و مکمل شیخ کی صحبت میں پہنچا دیا جس کی نظیر اور مثال آج نہیں ہے۔ میرے شیخ سے دنیا میں بشر نایاب ہوتے ہیں، جہان فکر میں اہل نظر نایاب ہوتے ہیں، یہاں رہزن ہزاروں رہبر نایاب ہوتے ہیں، رہے منزل میں اکثر ہم سفر نایاب ہوتے ہیں، جہان بارے بہاری کا گزر ممکن نہ ہو منظر، وہاں سائے نہیں ملتے شجر نایاب ہوتے ہیں، فرشتوں کی نگاہیں بھی جنہیں حیرت سے تکتی ہوں، جہاں میں دوست تو ایسے بشر نایاب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قدر کریں۔ یہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا قدر کریں، اس کو سمجھیں۔ قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے وہ باطنی نعمت کو سیکھیں جو انہوں نے اپنے مشائخ سے سیکھی۔ لیکن ہم میں سے اکثر شیخ کی یاد آتی ہے جب گھریلو پریشانی ہو، شیخ کی یاد آتی ہے جب کوئی مالی معاملہ ہو، شیخ کی یاد آتی ہے جب نوکری ختم ہونے والی ہو، شیخ کی یاد آتی ہے جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، جب اولاد تنگ ہو رہی ہو، تب مرشد کے پاس جانا ہے، دعا کروانی ہے۔ یہ مسائل آپ کی اپنی دعاؤں سے بھی حل ہو جائیں گے۔ شیخ کے پاس آنے کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ وہ باطنی نعمت ہم سیکھ لیں جو اللہ نے ان کے سینے میں عطا فرمائی ہے۔ شیخ سے کوئی ایک دو دن کا تعلق نہیں ہوتا، زندگی بھر کا تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق کو مضبوط سے اثبت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہوں آپ کو، خواب کہوں تو بکھر جائے گا، دل کہوں تو ٹوٹ جائے گا، ساون کہوں تو برس جائے گا، دریا کہوں تو بہہ جائے گا، آنسو کہوں تو نکل جائے گا، چاند کہوں تو ڈھل جائے گا، تو پھر کیوں نہ آپ کو زندگی کہوں، کم از کم موت سے پہلے تو آپ کا ساتھ نہ چھوٹ پائے گا۔ ایسا تعلق ہونا چاہیے انسان کا اپنے شیخ کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وقت ہمیں دیا ہے، اب ایک دن مکمل ہو گیا ہے، باقی 2 دن باقی ہیں۔ ہم اس وقت کی قدر کریں، اس وقت کی اہمیت کو پہچانیں۔ مجبوریاں ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، کوئی دنیا کا ایسا انسان نہیں ہے جس کے ساتھ مجبوریاں نہ لگی ہوں۔ مجبوریاں کبھی بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں۔ شیخ کے رشتے کو مجبوریوں میں ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن ایسے شیخ دوبارہ نہیں ملا کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مجبوریوں کا بہانہ بنا کر آج نہیں آ پایا، کل نہیں آ پایا، اب بس 2 دن کا بڑی مشکل سے وقت نکالا ہے، ایسا نہ کریں۔ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں فرمایا کرتے تھے، کسی نے اگر میرے سے ملاقات کرنی ہے اور بات کرنی ہے، وہ 15 دن کا وقت لے کر میرے پاس آئے، خانقاہ میں رہے، میں اگر ٹائم نکال سکا تو اس سے ملاقات کر لوں گا، اگر نہیں نکال سکا تو پھر اس کو اجازت دے دوں گا۔ اور آج تو سالکین خلفاء بھی اس آندھی کی طرح آتے ہیں جس کے نہ آنے کا پتہ چلتا ہے نہ جانے کا پتہ چلتا ہے۔
آنے سے پہلے ہی بس ہم آنے والے ہیں، وقت بہت کم ہے، فلاں جگہ بیان پر جانا ہے، فلاں جگہ مجلس پر جانا ہے، حضرت سے فوراً ملاقات کروا دی جائے۔ کیسے سالکین ہیں ہم، عجیب سالکین ہیں نا۔ اور ہمیں چاہیے کیا؟ اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، وہ باطنی نعمت چاہیے جس کو سالوں صحبت میں رہ کر ہمارے شیخ نے حاصل کیا۔ ضرورتیں تو ضروری ہیں زندگی کے لیے، مگر تجھ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں۔ ہم اس کیفیت کے ساتھ وقت گزاریں۔ یاد رکھیں یہ وقت ہاتھ دوبارہ نہیں آنا۔ ایک مرتبہ وقت جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر دوبارہ نہیں آیا کرتا۔ زندگی میں رہتے ہوئے جو انسان قدر کرتا ہے اس کو قدر کہتے ہیں، بعد میں جو ہوتا ہے وہ پچھتاوا ہوا کرتا ہے۔ بعد میں قدر نہیں کہلاتی، وہ پچھتاوا کہلایا کرتا ہے۔ بعد میں پھر تصویریں اور تقریریں اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس وقت کی قدر کریں، اہمیت کو پہچانیں۔ بس آج آخری بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تنہائی میں نہیں، گھر والوں کے سامنے نہیں، ہزاروں کے مجمع میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہے میرے مرشد، یہ ہے میرے شیخ، یہ ہے میرے مصلح، لے آؤ ان کی مثال اگر لا سکتے ہو۔ نہیں ملے گی ایسی مثال، یقین جانیے، گھوم آئیے دنیا، ایسا شیخ نہیں ملے گا۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، جو یاد نہ آئے بھول کے پھر، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم۔ مرغان قفس کو پھولوں نے یہ شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ تم بھی آنا ہو، ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم۔ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پر پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہیں کمیاب ہیں ہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔